پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ چوتھا باب۔ سہن کو ابھی ابھی ماسی دھو کر گئی تھی۔ اماں کے سجائے ہوئے گملوں پر بہار آئی ہوئی تھی اور انگور کی دیوار پر چڑھی بیل پر خوش رنگ شگوفے کھل رہے تھے۔ گملوں کو پانی دیے جانے اور صحن دھلنے سے گلی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ امبر کو یہ خوشبو ہمیشہ سے کتنی اچھی لگتی تھی۔ اس نے لہلہاتی بیل کو دیکھتے ہوئے ایک لمبی سانس اپنے اندر اتاری۔ آپا اس کے پاس آ کر دھپ سے بیٹھ گئیں۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ پھر امید سے تھیں۔ بڑی سی چادر میں لپٹے ان کے وجود کو جیسے کسی نور نے اپنے حالے میں لیا ہوا تھا۔ چہرے کی جلد دمک رہی تھی اور آنکھوں میں سکون اور اطمینان بھرا تھا۔ چلو اب سکون ہوا۔ عمیر کو نہلانا تو اتنا بڑا کام ہے کہ ہو جائے تو سمجھو کہ مار کا مار لیا۔ انہوں نے چادر کے کونے سے پسینہ پہنچتے ہوئے اپنے مخصوص ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، بتا آئیں بینا کو کیا بنوانا ہے؟ تخت پر بیٹھی اماں نے کھلے پاندان میں رکھی چھالیا کو تڑتے ہوئے پوچھا۔ ارے بتانا کیا ہے اماں، اسے بھی معلوم ہے معین کیا کھاتے ہیں۔ قسم سے وہ تو مہینوں مسالے دار بریانی کھاتے رہے ہیں تو بھی ان کا دل نہ بھرے، اور وہ بینگن کا رائتا جس کے بغیر اس بریانی کا حلق سے نیچے اترنا مشکل ہے۔ بس یہ دونوں چیزیں میز پر ہوں تو پھر مزید یہاں وہاں نہیں دیکھتے ہمارے میاں جی۔ اپنے میاں کا ذکر کیسے پیار سے کیسے اطراء کے کیا تھا آپا نے۔ اسے معلوم تھا کہ رات کو جب وہ کھانے کی میز پر بیٹھے ہوں گے تو اپنے کھانے سے زیادہ معین بھائی کو آپا کی فکر ہوگی۔ بار بار پوچھیں گے، بار بار چیزیں ان کی طرف بڑھائیں گے۔ مہناز، کھانا کھا رہی ہو کہ سونگ رہی ہو؟ بھائی کھانا اتنا مزیدار ہو تو اس کے ساتھ پورا پورا انصاف ہونا چاہیے، کیوں بھائی؟ اور آج کل تو ویسے ہی ان کی جان آپا میں اٹکی ہوئی تھی۔ بار بار ان کی طبیعت پوچھنا، نہ تھکنے کی ہدایتیں کرنا اور آرام کرنے کو کہنا نہ جانے کتنی بار ہوتا، اور آپا کا اس ناز برداری کو سمیٹتے سمیٹتے نہ تھکنا کیا کسی سے چھپا ہوا تھا؟ یہ ان کا تیسرا بچہ تھا، لیکن لگتا تھا کہ پہلی مرتبہ اس مرحلے سے گزر رہی ہیں۔ شوہر کی محبت اور توجہ عورت کا مان اور غرور کتنا بڑھا دیتی ہے، آپا اس کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ آفاق بھی آ جایا کرے تو کیسا اچھا لگے، انہوں نے تو سسرال آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ اماں نے پانوں کی ڈنڈیاں توڑتے ہوئے سرسری سے کہا۔ شروع میں آفاق نے بھی اس ہفتہ واری خاندانی میل ملاقات، یہ نام بھی بحثات کا رکھا ہوا تھا، میں شامل ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن اس بے تکلف اور شور شرابے میں ڈوبے ماحول سے اس کی نفیس طبیعت جلد ہی گھبرا گئی تھی۔ پہلی بار تو اس نے گھر آ کے گھنٹہ بھر اس بات پر تقریر جھاڑی تھی کہ کھانے کے دوران اتنی زور زور سے بولنا، مذاق کرنا اور قہقہے لگانا کہاں کی تہذیب ہے۔ دوسری بار شہزاد کا قصور اس کے سر پڑا کہ اس نے عالی جناب بہنوئی کے سامنے رکھی سلاد کی پلیٹ سے کھیرا یوں ہی ہاتھوں سے اٹھا کے کھا لیا تھا، اور تیسری بار جب پلیٹ گیلی ہونے کی شکایت ہوئی تو امر نے گھبرا کر اس کے وہاں جانے کا قصہ ہی یہ کہہ کے ختم کر دیا تھا کہ وہ اسے صرف اتار آیا کرے، واپسی میں ابا اسے چھوڑ دیا کریں گے۔ آفاق نے بھی گویا جان چھوٹنے پر اطمینان کی سانس لی تھی، اور امبر کے گھر والوں نے بھی، جنہیں اس کی موجودگی ایک اندیکھے تکلف اور لیے دیے رہنے پر مجبور کر دیتی تھی جس کے وہ عادی نہیں تھے۔ اماں اسی طرح کبھی کبھار آفاق کے نہ آنے کا سرسری سا ذکر کر کے فارغ ہو جایا کرتی تھیں۔ بینا نے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے گلے سے کھینچ کر اتارے گئے دوپٹے کا گولا بنا کر اماں کی گود میں پھینکا اور پنکھے کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ اف توبہ، کس قدر گرمی ہے بھائی! آئے ہائے، کیسی پسینے میں بھیگی ہوئی آ کے ہوا میں بیٹھ گئی۔ 1000 بار سمجھایا ہے مگر سنے جب نہ، یہ لڑکی تو نری باؤلی ہے۔ اماں نے پیار بھرے دھموکے سے اس کا استقبال کیا تو وہ چڑ کے بولی، ہاں تو وہاں جا کے کھڑا ہو، کوئی تو پتہ چلے نا۔ سانس نہیں لی جاتی قسم سے۔ اب تو جو کرے یامین کرے، میں نہیں گھسوں گی اس جہنم میں اب دوبارہ جس کا نام باورچی خانہ ہے۔ اماں نے پیار سے اس کی ماتھے پر پسینے سے چپکی لٹیں ہٹائیں اور پچکار کے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ وہ ان کی بہت لاڈلی تھی، اس پیار نے اسے تھوڑا سا خود سر اور منہ پھٹ بنا دیا تھا۔ ہائے نہیں بینا، تمہاری بنائی ہوئی بریانی کے لیے تو آتے ہیں تمہارے معین بھائی۔ آپا کو اپنے میاں کی گھبراہٹ سوار ہو گئی۔ وہ یامین تو نیرے چپچپے چاولوں کی کھچڑی بنا کے رکھ دیتا ہے بریانی کے نام پہ۔ انہوں نے برا سا منہ بنا کے بنگالی خانسامہ کا نام لیا۔ اب رہنے دے نا آپا، بینا نے تنک کر سیتے ہوتے ہوئے کہا۔ ایسا بھی کچھ برا نہیں پکاتا وہ، مسالہ تو بنا دیا ہے میں نے۔ ایک دن چاول ذرا کھلے کھلے نہ ہوں گے تو کون سا غضب ہو جائے گا؟ نہیں تو آپ خود کنی دیکھ لیجیے گا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے۔ مجھے تو معین کچن میں جانے ہی نہیں دیتے، انہیں پتہ چل گیا تو۔ آپا نے کچھ ایسے ڈر کے کہا جیسے بیچارے معصوم سے معین بھائی خبر ہو جانے پر واقعی نہ جانے کیا کر بیٹھیں گے۔ اوفو، توبہ ہے بھائی، آپ دونوں بھی نا بس، تیسرے میں یہ عالم ہے خدایا۔ وہ بھی آج کچھ زیادہ ہی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ آپا کا چہرہ اتر گیا۔ ارے اماں نے پھر اسی بناوٹی سرزنش سے کام لیا جس کا اس پہ رتی برابر اثر نہ ہوتا تھا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔
وہ پاؤں پٹک کے جھٹکے سے کھڑی ہو گئی. اچھا مجھے نہیں معلوم, میں تو نہانے جا رہی ہوں. اماں آپ نے بہت سر چڑھا لیا ہے اسے. امبر نے دور جاتی بینا کو دیکھتے ہوئے پہلی مرتبہ زبان کھولی. جو اس کے منہ میں آتا ہے کہہ جاتی ہے, اور آپ ڈانٹنے کے بجائے اسے اور شہ دیتی ہیں. ہماری تو نہ پہلے مجال تھی کہ کسی بھی معاملے میں بلا ضرورت زبان کھولیں, نہ اب ہے. اے بی بی رہنے دو, اپنے وقت میں تمہاری بھی خوب تو چلتی تھی, یہ تو شادی کے بعد سمم بکمم ہو گئی ہو تم, میں دیکھ رہی ہوں. اماں نے اسے کھرک ڈالا. واقعی اماں کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھیں. وہ بدلحاظ یا بدتمیز تو نہیں تھی, لیکن مزاج کی تیکھی ضرور تھی. کوئی بات اگر پسند نہ آئے یا خلاف مرضی ہو تو بول اٹھتی تھی. لیکن اب اس تیکھے پن کو آفاق کے زبردست پن نے سلا دیا تھا. اس نے امبر کو خاموش رہنا اور برداشت کرنا سکھا دیا تھا. اس وقت بھی وہ چپ کی چپ رہ گئی. تھوڑی دیر آس پاس صرف ہوا سے اڑتے پتوں کی سرسراہٹ چھائی رہی. اچھا چلو بچی ہی تو ہے, اتنا خیال بھی تو کرتی ہے تم لوگوں کا. اب ایک دن ذرا گرمی سے ہلکان ہو کر کچھ کہہ گئی تو ایسا کیا غضب ہو گیا, پل بھر کا غصہ ہوتا ہے اس کا, ابھی سب بھول بھال کے آ جائے گی دیکھنا. تم لوگ بھی ذرا ذرا سی بات کو دل پر نہ لیا کرو. اماں نے پاندان کا ڈھکن بند کرتے ہوئے آپا کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا. امبر نے بڑی بہن کی طرف دیکھا, جو خامخواہ چادر کے کونے سے دھاگے نوچ نوچ کے اسے ادھیڑے لے رہی تھیں. تو آپا کوئی نام وام سوچا آپ نے؟ اس نے ماحول کا کھچاؤ کم کرنے کو خوش باش لہجے میں پوچھا. نام نہیں, ابھی تو بہت وقت ہے, لیکن سوچے بھی جا سکتے ہیں. میں نے کچھ سوچے تھے, تم نے کوئی نیا سنا ہو تو بتاؤ. وہ بھی آپا ہی تو تھیں. ایک لمحے پہلے کی کدورت بھول بھال آنکھوں میں چمک بھر کے انہوں نے کچھ نام بتانا شروع کیے. امبر مسکرا کر سنے گئی. بیبی آپا پھر آئی ہوئی تھیں. ان کے میاں کسی فضائی کمپنی میں ملازم تھے, سو لاہور سے ہر دوسرے مہینے بوریا بستر سمیٹ کے کراچی چلے آنا ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا. یہاں آ کے اماں کی لاڈلی وہ ساری تھکن اتارتی جو پچھلے کچھ مہینوں میں ان پہ سوار ہو چکی ہوتی, اور آرام کر کر کے اس موٹاپے کو چڑھاتی جو خدا نخواستہ اس تھکن کی وجہ سے چڑھنے سے رہ گیا ہوتا. ٹی وی روم میں بچھا تخت ان کے پوش تلے چوں چوں کرتا رہتا, اور ان کے 4 عدد شیطان کے چیلے بچے ماں کی طرف سے ملی کھلی آزادی کا ادھم مچا مچا کر اور سامان توڑ توڑ کر خوب فائدہ اٹھاتے. اماں سے فرمائشی پکوان بنوانا اور بہنوں کے ساتھ شاپنگ بیبی کے دیگر من پسند مشاغل میں شامل تھے. صحن کی کھڑکی کا شیشہ تڑ سے ٹوٹا, جو سب سے بڑے لخت جگر کے چھکے کی تاب نہ لا سکا تھا. اس کے ساتھ ہی مجلی امبارہ کی چیخ سنائی دی, اور تخت پر خرخراتی بیبی آپا کی نیند ٹوٹ گئی. ارے کیا ہوا کمبختو! ان کی دہاڑ سے کم از کم اتنا ضرور ہوا کہ امارہ کی چیخیں گھٹ کر سسکیوں میں بدل گئی. ارے پھوٹے گا کوئی کچھ یا نہیں؟ کچی نیند سے جاگنا کیا ہوتا ہے, کوئی بیبی آپا سے پوچھتا. ناک میں دم کر دیا بدبختوں نے, مجال ہے جو سکون کی ایک سانس بھی نصیب ہو جائے. پچھلے کئی گھنٹوں سے اونگتی بیبی آپا نے کان لگا کر سنگن لینے کی کوشش کی کہ سب ٹھیک ہے, اور گویا اطمینان ہونے پر دوبارہ گاؤ تکیے میں منہ گھسا کر خرخرانے لگی. کمرے میں ڈسٹنگ کرتی امبر نے اب اس قسم کے ڈراموں کا نوٹس لینا کب کا چھوڑ دیا تھا, ورنہ اس مرتبہ بھی وہ اسی طرح ہولا کر باہر بھاگتی جیسے شادی کے شروع میں بھاگتی تھی. اسے اپنی نند کی بچوں کی طرف سے لاپرواہی اور بار بار میاں کو چھوڑ چھاڑ کر میکے آ کر پسر جانے پر بھی اب کوئی حیرت نہیں ہوتی تھی. اب اسے اس گھر میں آئے بھی اتنا عرصہ تو ہو ہی گیا تھا کہ سسرال کی ڈھکی چھپی کہانیاں اور راز کسی کے بتائے بغیر اس پہ افشا ہو چکے تھے. بیبی آپا کے اول جلول اور بےڈنگے پن کو بر ملنا اتنا آسان نہیں تھا. آفاق کے والد نے بڑی منصوبہ بندی اور محنت سے جو جال بچھایا تھا, اس میں گھر, گاڑی اور بہترین نوکری کی پرکشش آفرز موجود تھیں. ایسے جال میں کسی بھی متوسط گھر کے تعلیم یافتہ دیکھنے سننے کے ٹھیک ٹھاک مرغے کو پھانسا جا سکتا تھا, اور شعیب بھائی تو خاندان کے ہی لڑکے تھے. انہیں پھانسنے اور پھنسنے میں بہت عرصہ نہیں لگا. شعیب کا گھر ان گھرانوں میں سے تھا جو اپنی کم مائیگی اور نچلے رہن سہن کی وجہ سے خاندان میں عام طور پر کم ہی منہ لگائے جاتے ہیں. اس شادی کے سودے نے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ اس کے گھر والوں کی بھی کایا پلٹتی تھی. خاندان میں آؤ بھگت بھی نصیب ہونے لگی تھی, اور بہنوں کی شادیاں بھی اچھی جگہوں پر ہو گئی تھیں. بیبی کو اپنی حیثیت اور رتبے کا بڑا گمان تھا. ویسے تو لاہور میں اکیلی رہتی تھیں, لیکن جب کبھی سسرال جانا پڑ جاتا تو بڑے ٹھسے سے رہتی. اس ابتر حلیے اور پھوہڑ پن کے باوجود وہ جس طرح میاں پر حکومت کر رہی تھیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. اپنے باپ کے پیسے سے انہیں جو شوہر ملا تھا اس پہ اپنی ہر جائز اور ناجائز بات ٹھونسنا اور اپنی پسند اور مرضی کی زندگی گزارنا, بس ان کی یہی 2 مصروفیات تھیں. باہر پھر کوئی زبردست مارکا شروع ہو گیا تھا. امبر نے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا. دونوں لڑکوں کی کسی چیز پر کھینچا تانی جاری تھی. امارہ اب تک سسک رہی تھی اور بیبی آپا اسی طرح پڑی خرخرا رہی تھی. خدایا, اس نے ٹھنڈی سانس بھری. بچوں کی نانی حسب معمول صلح صفائی کو پہنچ گئی تھیں.
امارہ کو سینے سے لگائے اب وہ ان بدتمیزوں کو گھرک رہی تھیں. وہ اسی طرح لڑے جا رہے تھے اور بیبی آپا. عمر نے خاموشی سے کھڑکی بند کر دی. بجلی حسب معمول غائب تھی. آفاق کی کرکٹ کے جس میچ سے لطف اندوز ہونے کی صبح سے تیاری تھی وہ بجلی کی نظر ہو گیا تھا. نہ بجلی، نہ ٹی وی، نہ میچ. وہ بور بور سا صوفے پر اوندھا پڑا تھا. امی اس کے پاس آ کر بیٹھیں تو حسب عادت اس نے اپنا سر ان کی گود میں ڈال کر آنکھیں بند کر لیں. کیا بات ہے، کیوں بیزار ہو؟ امی نے اس کے سر میں انگلیاں پھیرتے ہوئے لاڈ سے پوچھا. وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے پڑا رہا تو انہوں نے پھر کہا، کچھ کھاؤ گے؟ چائے بنواؤں؟ آفاق کی ایک اونہوں کے بعد پھر خاموشی ہو گئی. آج عامر کی طرف چلے جاؤ، دل بہل جائے گا. امی نے تجویز پیش کی تو اس نے بالآخر جواب دیا، اس کے پاس بھی کہاں ٹائم ہے، اپنے بزنس کی لوکیشن کے لیے خاک چھانتا پڑتا ہے کراچی کی ہر روز. ایک آدھ دن تو اس کے کہنے پر ساتھ چلا بھی گیا میں اس کے، مگر بھائی اپنے اندر یوں مارے مارے پھرنے کی ہمت نہیں ہے اس گرمی میں. آفاق نے بیزاری سے کہا. عامر اس کا جگری دوست تھا. کچھ عرصے پہلے وہ سعودی عرب چلا گیا تھا. اب کچھ پیسہ جمع کر کے لایا تھا تاکہ یہاں کسی کاروبار میں لگا سکے. اس کا خیال تھا کہ بچوں کے گارمنٹس کی کسی اچھے شاپنگ سینٹر میں دکان کھولی جائے. اسی سلسلے میں وہ بہت مصروف تھا. آفاق کو اس کی آمد پر جس ہلے گلے، سیر و تفریح اور کھانے پینے کے شغل کی عادت تھی، اس مرتبہ ظاہر ہے کہ وہ مفقود تھی. ہاں یہ تو ہے، اس سڑی گرمی میں کس کا جگرا ہے کہ سڑکیں ناپتا پھرے. اچھا کیا جو نہ گئے، لے کے ساری رنگت جھلس جائے گی. شام کو نکل جایا کرو ملنے کو. امی نے اس کے بالوں میں اسی طرح ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. اور ذرا دیکھو تو صحیح، 2 دن دھوپ میں پھرے ہو تو بال کیسے روکھے ہو گئے ہیں. چلو تیل لگا دوں تمہارے. انہوں نے یہاں وہاں دیکھ کر کسی کو تیل لا کر دینے کے لیے آواز لگانے کا سوچا ہی تھا کہ وہ تڑپ کر اٹھ کے بیٹھ گیا. رہنے بھی دینا امی، اب اس وقت میں تیل لگوا لوں، ابھی نہا کر آیا ہوں. سارا دن دماغ اس ناریل کے تیل کی بو سے بھرا رہے گا جس میں آپ نہ جانے اور کیا کیا 12 مسالے ملاتی ہیں. اس نے اپنے تازہ تازہ شیمپو شدہ بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کیا. ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ عامر وہاں رہ کر یہاں کاروبار چلائے گا کیسے؟ امی کے سوال پر آفاق نے کچھ لمحے رک کر سوچ کر جواب دیا. اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کیا بات ہے؟ ظاہر ہے کسی کو یہاں کا انچارج بنا کر جائے گا، کوئی بھروسے کے قابل جانا پہچانا بندہ. کہا تو اس نے مجھ سے بھی ہے ویسے. اس نے آخری بات کہتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا. اچھا، کیا کہا ہے؟ امی نے مزید کریدا. یہی کہ اگر میں کاروبار سنبھال لوں تو اسے تسلی رہے گی، اسے بار بار بھاگ بھاگ کر یہاں نہیں آنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ. آفاق نے سرسری سے لہجے میں کہا. کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے پھر کہا، پہلے تو میں نے صاف منع کر دیا تھا کہ کون اس جھنجٹ میں پڑے، لیکن اب سوچتا ہوں کہ کر کے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے. نوکری تو ہے نہیں کہ سارا دن خواری ہوگی. اپنے کاروبار کا مزہ ہی یہ ہے کہ آپ اپنے مالک خود، جب چاہو آؤ، جب دل کرے جاؤ. اچھا پھر؟ امی نے کچھ دیر خاموشی کے بعد آخر کار پوچھا. آفاق نے ایک نظر ماں کی طرف دیکھا. آپ کیا کہتی ہیں؟ تمہاری مرضی ہے، اگر کر سکتے ہو تو دیکھ لو، مگر میں شراکت میں کروں گا اگر کچھ کیا بھی تو. ملازم بن کر نہیں بیٹھوں گا اس کے کاروبار کو دیکھنے کے لیے. آفاق کے لہجے میں پھر وہی رونت اور نخرہ در آیا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا. ہاں تو اور کیا؟ امی نے بھی حسب معمول اس نخرے اور رونت کا حوصلہ بڑھایا. اللہ نہ کرے تم ملازم کی ہونے لگے اس کے. ان کے ہاتھ اب آفاق کی پیٹھ سہلا رہے تھے. مگر پیسہ آئے گا کہاں سے لگانے کے لیے؟ ابو تو اب مجھے پھوٹی کوڑی نہیں دیں گے. ہاں بھیا، ان سے تو اب کچھ نہیں ملے گا، صاف کہہ چکے ہیں وہ مجھ سے. امی نے حتمی لہجے میں کہا. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولی، اے تو اپنے سسر سے کیوں نہیں مانگ لیتے اس بار؟ لوٹاتے نا جب کاروبار جما لو تو. آخر تمہاری بیوی کے ابا ہیں، کچھ حق تو ان کی طرف بھی نکلتا ہے تمہارا. آفاق نے نظر بھر کر ان کی طرف دیکھا. یہ خیال تو اسے واقعی نہیں آیا تھا. کیا خرچ تھا؟ اس کا سسرال تھا، اتنا ذرا سا کام تو کر ہی سکتے تھے اس کا. اس نے فیصلہ کن انداز میں سر ہلایا. اور تمہیں جا کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، امبر سے کہلواؤ اب کہ میں کے جائے تو. امی نے نصیحت کی. ہاں ٹھیک ہے، چلیں اب مجھے چائے پلوا ہی دیں. ابھی لو میرے چاند. آفاق نے پھر ان کی گود میں سر ڈال دیا اور انہوں نے جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا.